السلام علیکم۔ حضرت حذیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتے تھے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس کے لیے ہر پریشانی کے وقت ادھر متوجہ ہو جانا گویا کہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور جب رحمت الہی مساعدت مددگار ہو تو پھر کیا مجال ہے کہ کسی پریشانی کی باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے صحابہ کرام جو ہر قدم پر حضور کا اتباع فرماتے ہیں، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب آندھی تیز چلتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہوتی تھی مسجد سے نہ نکلتے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند کو گرہن ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت صہیب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ سفر میں راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، تو حضرت ابن عباس اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا، ہم نے وہ کیا جس کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن کی آیات کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خضوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ تو اسی طرح ایک اور قصے میں اس کی نقل کی گئی کہ حضرت ابن عباس تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے سے ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ بہت خضوع کے ساتھ انہوں نے عبادت کی۔ انہیں ایک اور قصہ ازواج مطہرات میں سے ہے کہ کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی ارشاد کرتے دیکھا کہ جب کوئی حادثہ پیش ہوتا تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے، اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے حکم دیا کہ اس کے بعد مجھے قبر کے گڑھے میں اتار دینا۔ حضرت ام کلثوم کے خاوند حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتہ سی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم اٹھیں اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہوا، لوگوں سے پوچھا کہ کیا میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو حکم الحاکمین کی بارگاہ میں، تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو ایک تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ،
یہ ان لوگوں میں ہے جن کی قسمت میں سعادت اسی وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور بھی ان کی اولاد کو ان سے اور بھی فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبدالرحمن زندہ رہے، پھر انتقال ہو گیا۔